Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today I am here with another important topic. This topic is especially for class 9th and class 10th student. In this topic, we will discuss about respiration. Respiration is the breakdown of glucose at cellular level. جب ہمارے سیل میں گلوکوز کی جب بریک ڈاؤن ہوتی ہے تو اس عمل کو ہم ریسپائریشن کہتے ہیں. یہ گلوکوز ہمارے سیل میں کہاں سے آتا ہے؟ جب ہم کھانا کھاتے ہیں، چاہے اس کھانے میں کاربوہائیڈریٹ موجود ہو، پروٹین موجود ہو یا لپڈس موجود ہو، ان سب کی جب بریک ڈاؤن ہوتی ہے تو ان سب کو گلوکوز میں کنورٹ کیا جاتا ہے ایک خاص پروسیس کے ذریعے جس کو ہم گلوکونیوجینیسس کہتے ہیں. اس پروسیس میں نان شوگر پروٹین یا لپڈ سے بھی شوگر یا گلوکوز بنتا ہے. جب یہ گلوکوز بنتا ہے تو یہ سمال انٹسٹائن میں ہمارے خون کے ساتھ کمبائن ہوتا ہے. ہمارا خون سمال انٹسٹائن میں اس گلوکوز کو لے کے جاتا ہے ہمارے باڈی کے ہر سیل کی طرف. جب یہ گلوکوز ہمارے سیل میں پہنچ جاتا ہے تب تک یہ ہمیں انرجی نہیں دے گی جب تک اس کی بریک ڈاؤن نہیں ہو. تو کیا چیز اس کی بریک ڈاؤن کرتی ہے؟ آکسیڈیشن آف فوڈ ایٹ سیلولر لیول بائی O2. مطلب اس کی بریک ڈاؤن وہ گیس کرتی ہے جس کو ہم سانس لیتے وقت انہیل کرتے ہیں، اور وہ گیس ہے آکسیجن گیس. آکسیجن گیس ہم اس لیے انہیل کرتے ہیں کیونکہ یہ گلوکوز کی بریک ڈاؤن میں مدد کرتا ہے. جب یہ آکسیجن گلوکوز کی بریک ڈاؤن کرتا ہے تب ہمیں انرجی ملتی ہے اور ہم مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز پرفارم کرتے ہیں. یہ آکسیجن ہمارے لنگس میں ہمارے بلڈ کے ساتھ کمبائن ہوتا ہے اور ہمارا بلڈ جو ہے یہ آکسیجن کو ہمارے لنگ سے ہمارے جسم کے مختلف سیلوں کی طرف لے جاتا ہے. جب سیل میں پہنچ جاتا ہے تو سیل کے اندر مختلف قسم کے آرگینیلز موجود ہیں. کون سے آرگینیلی میں یہ ریسپائریشن کی پروسیس ہوتی ہے؟ تو اٹ ٹیک پلیس ان مائٹوکونڈریا آف سیل. ہمارے سیل کا جو پاور ہاؤس ہے اس کو ہم مائٹوکونڈریا کہتے ہیں کیونکہ ریسپائریشن کا جو عمل ہوتا ہے وہ مائٹوکونڈریا میں ہوتا ہے اور ریسپائریشن کے عمل کی وجہ سے ہی انرجی بنتی ہے. اس لیے ہم مائٹوکونڈریا کو پاور ہاؤس آف سیل کہتے ہیں. اب ہم آتے ہیں اس کی ریئیکشن کی جانب. سب سے پہلے گلوکوز ریئیکٹ کرتا ہے آکسیجن کے ساتھ اور ہمیں دیتا ہے پروڈکٹ میں کاربن ڈائی آکسائڈ H2O پلس انرجی. مین چیز جو ہمیں چاہیے اس ریئیکشن میں وہ انرجی ہے. انرجی کے ساتھ ساتھ ہمیں H2O بھی ملتا ہے جس کو ہم مختلف قسم کے ریئیکشن میں استعمال کرتے ہیں اور CO2 بھی بنتا ہے. یہ CO2 انتہائی ٹاکسک گیس ہے. اگر یہ زیادہ وقت تک ہمارے باڈی میں رہا تو یہ ہمارے بلڈ کے جو pH ہے اس کو چینج کرے گا. ہمارے بلڈ کا جو pH ہے وہ 7.4 ہے، تقریباً یہ الکلائن ہے. اگر یہ CO2 زیادہ اماؤنٹ تک ہمارے بلڈ میں رہے گا تو یہ ہمارے بلڈ کے جو pH ہے اس کو ایسیڈک لیول کی طرف لے آئے گا جس سے مختلف قسم کے جو ریئیکشن ہمارے باڈی میں ہو رہے ہیں وہ سفر ہوں گے. تو جو انرجی ہمیں ملتی ہے وہ ATP میں کنورٹ ہوتی ہے. تقریباً جب ایک گلوکوز کی بریک ڈاؤن ہوتی ہے تو اس سے تقریباً 38 ATPs بنتے ہیں. اگر ہم نیٹ ATP کی بات کریں تو اس میں 36 بنتے ہیں کیونکہ 2 ATP گلوکوز کی بریک ڈاؤن کا جو ریئیکشن ہوتا ہے اس کو انیشیٹ کرنے میں استعمال ہوتا ہے. نان شوگر، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہم جو بھی خوراک کھاتے ہیں چاہے وہ پروٹین ہو یا لپڈس ہو، ان سب کو کاربوہائیڈریٹ یا گلوکوز میں چینج کیا جاتا ہے ایک خاص پروسیس کے ذریعے جس کو ہم گلوکونیوجینیسس کہتے ہیں. CO2 is toxic gas. It need to be removed as soon as possible. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ CO2 ایک ٹاکسک گیس ہے. جتنے زیادہ دیر یہ ہمارے بلڈ میں رہے گا یہ ہمارے بلڈ کے pH کو چینج کرے گا. اس لیے اس کی جلد ریموول بہت ضروری ہے. اس لیے جب ہم ایکسہیلیشن کرتے ہیں تو اس وقت CO2 ہمارے باڈی سے باہر نکلتا ہے. اسٹوڈنٹ کے لیے ایگزام پوائنٹ آف ویو میں جو مختلف قسم کے MCQs آ سکتے ہیں پیپر میں، اس کے لیے اس طرح MCQs آ سکتا ہے کہ ریسپائریشن میں کس چیز کی بریک ڈاؤن ہوتی ہے. تو ریسپائریشن بریک ڈاؤن آف گلوکوز ٹیک پلیس. یا اس طرح کا ایک کوشچن آ سکتا ہے کہ ریسپائریشن میں گلوکوز کی بریک ڈاؤن کون سا گیس کرتا ہے؟ تو اٹ از ڈن بائی O2. اس کے علاوہ یہ بھی آ سکتا ہے کہ ان وچ آرگینیلی of cell respiration take place. It take place in mitochondria. So this was about respiration. Thanks for watching this video.